بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کی ماہانہ نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس بلیٹن میں مارچ 2023 میں انجام پائی چند نمایاں تحریک کی سرگرمیوں کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ 2 مارچ کو مرکزی سیکریٹری مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب کی آمد کے موقع پر جماعت اسلامی ہند کے 75 سال کے موضوع پر بنگلور میٹرو کی سطح پر معززین شہر کا اجلاس منعقد ہوا۔ مولانا نے خواتین کے اجلاس سے بھی خطاب کیا، جس میں 200 سے زائد خواتین شریک رہیں۔ امیر الخان نے بھی خطابات کیے۔ 4 مارچ کو ملت کے مختلف NGOs کے اشتراک سے بنگلور کے عالمین کالج میں بڑے پیمانے پر جاب میلے کا اہتمام کیا گیا، جس سے 3000 سے زائد نوجوانوں نے استفادہ کیا۔ 800 لوگوں کو ملازمت حاصل ہوئی۔ 5 مارچ کو بنگلور کے جے بھیم کے دفتر میں ریاست کے حالات پر منعقد ہوئے مختلف سماجی شخصیات کی نشست میں معاون امیر الخواہ جناب محمد یوسف کنی صاحب اور سیکریٹری الخواہ جناب اکبر علی صاحب نے شرکت کی۔ 8 مارچ کو بنگلور میں جماعت اسلامی ہند کے 75 سال کے موضوع پر صحافی حضرات کے ساتھ تبادلہ خیال کی نشست منعقد ہوئی۔ امیر الخواہ کے علاوہ معاون امیر الخواہ اور حلقے کے سیکریٹریز جناب اکبر علی صاحب اور مولانا وحید الدین خان صاحب موجود رہے۔ اس موقع پر جماعت کی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ 9 مارچ کو سیدھی بات یوٹیوب چینل پر جماعت کے 75 سال پر امیر الخواہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب کا انٹرویو نشر کیا گیا، جسے 13,000 سے زائد افراد نے ملاحظہ کیا۔ 10 تا 12 مارچ کے دوران مرکز جماعت میں شعبہ HRD کے تحت قائم شفیع مونس اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ ورکشاپ برائے مدرسین قرآن میں معاون سیکریٹری الخواہ جناب لطیف اللہ خان منصوری صاحب نے شرکت کی۔ آپ نے اس 1 ماہی سرٹیفکیٹ کورس میں اول انعام حاصل کیا۔ 11 اور 12 مارچ کے دوران جماعت کی نئی میقات کے لیے علاقائی بنیاد پر ہوئے مجلس نمائندگان کے آن لائن انتخاب میں جناب محمد اطہر اللہ شریف صاحب، جناب محمد سعد بلگامی صاحب، جناب محمد طاہا متین صاحب، جناب محمد یوسف کنی صاحب، جناب اکبر علی صاحب، جناب سید تنویر احمد صاحب، جناب حافظ وحید الدین خان صاحب، جناب محمد کنی صاحب، محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ، محترمہ شہناز بطول صاحبہ، محترمہ ساجد النساء صاحبہ اور محترمہ صبیحہ فاطمہ صاحبہ حلقہ کرناٹک کے نمائندگان منتخب ہوئے۔ 12 مارچ کو کل ہند سطح پر منعقدہ سول سوسائٹی تنظیموں کے ذمہ داران کا 1 روزہ اجلاس دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے 60 نمائندے شریک رہے۔ حلقہ کرناٹک سے معاون امیر الخواہ نے نمائندگی کی۔ 13 مارچ کو ضلع کڈگو کے سدھاپور میں جماعت کی جانب سے تعمیر کیے گئے پیپلز ولیج کا افتتاحی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں 25 گھر مستحقین کو ہدیہ کیے گئے۔ یہ پروجیکٹ جماعت اور HRS کے علاوہ ٹچ چیریٹیبل ٹرسٹ اور پیپلز فاؤنڈیشن کیرلا کے اشتراک سے مکمل کیا گیا۔ افتتاحی پروگرام میں امیر الخواہ جماعت اسلامی ہند کرناٹک ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب اور امیر الخواہ جماعت اسلامی ہند کیرلا جناب عبدالعزیز صاحب کے علاوہ متعدد ذمہ داران جماعت اور معززین شہر شریک رہے۔ سفر کے دوران امیر الخواہ نے ہنسور مقامی جماعت کا بھی دورہ کیا، جس میں ارکان اور رفقا کی نشستوں میں آپ نے رہنمائی کی۔ 17 تا 19 مارچ کے دوران مرکز جماعت میں شعبہ HRD کے تحت قائم شفیع مونس اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ ورکشاپ برائے اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن فار سوشل موومنٹ میں معاون سیکریٹری الخواہ جناب ریاض احمد رون صاحب اور امیر مقامی کلبرگی جناب تنویر ہاشمی صاحب نے شرکت کی۔ معاون سیکریٹری الخواہ ڈاکٹر سید کاظم صاحب نے اس ورکشاپ میں ریسورس پرسن کی حیثیت سے شرکت کی۔ حلقے کے فکر اسلامی کے فروغ کے تحت قائم مجلس مطالعہ کے علوم القرآن لیکچر سیریز میں 1 مارچ اور 15 مارچ کو سالیڈیرٹی کے صدر جناب لبیب شافی صاحب نے قرآن مجید کی تشبیہات اور استعارات پر لیکچرز پیش کیے۔ 25 مارچ کو ریاستی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے لیے مختص 2B ریزرویشن کے خاتمے کے اعلان کے ریسپانس میں جماعت کے ذمہ داران نے ملت کی مشترکہ نشستوں میں شرکت کی۔ امیر الخواہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب نے اس سلسلے میں اخباری بیان اور ایک ویڈیو بیان جاری کیا۔ سالیڈیرٹی کے صدر جناب لبیب شافی صاحب نے بھی حکومتی فیصلے کی مذمت کی۔ 30 مارچ کو اس سلسلے میں SIO اور سالیڈیرٹی کی جانب سے افطار پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں حلقے کے سیکریٹری جناب اکبر علی صاحب اور ڈاکٹر محمد طاہا متین صاحب بھی شریک رہے۔ مارچ کے مہینے میں رمضان کی آمد سے قبل ریاست کے ٹمکور، چکجمبور، تھیریکیرے، بیجاپور، بیدر، یشونت پور، سلطان پالیہ اور ہاسن جیسے متعدد مقامات پر استقبال رمضان کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ بنگلور میٹرو کے خصوصی اجتماع میں رکن شورا جناب محمد اطہر اللہ شریف صاحب نے خطاب کیا۔ اڑپی میں منعقد ہوئے استقبال رمضان کے پروگرام میں نائب امیر جماعت جناب یس امین الحسن صاحب، رکن شورا جناب سید عبدالحسیب صاحب اور سیکریٹری الخواہ جناب محمد کنی صاحب نے خطابات کیے۔ اڑپی میں ذمہ داران نے تربیتی اجتماع میں بھی خطاب کیا۔ الکل میں ہوئے پروگرام میں معاون امیر الخواہ نے خطاب کیا۔ مارچ کے مہینے میں رمضان کی آمد سے قبل حسب معمول ریاست کے متعدد مقامات پر غریبوں میں رمضان کٹس تقسیم کیے گئے۔ 25 مارچ کو بنگلور میں دفتر الخواہ سے متصل مسجد اعلیٰ میں جماعت کی جانب سے رمضان تذکیر سیریز کا آغاز ہوا۔ 26 مارچ کو امیر الخواہ نے رمضان اور قرآن پر خطاب کیا۔ اب چند علاقائی، ضلعی، مقامی اور ذیلی تنظیموں کی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔
2 مارچ کو حسن میں قرآن پروچن کا اہتمام کیا گیا، جس میں جناب لال حسین کندگل صاحب نے کنڑ میں درس قرآن پیش کیا۔ بڑی تعداد میں برادران وطن شریک رہے۔ 3 مارچ کو داونگرے میں جماعت اسلامی ہند کے مرکزی سیکریٹری مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب کے خطبہ جمعہ کے ذریعے مسجد عائشہ صدیقہ کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر جماعت کے 75 سال کے موضوع پر بھی پروگرام رہا، جس میں مولانا ولی اللہ صاحب اور امیر الخان نے خطاب کیا۔ 3 مارچ کو ضلع حسن کے ارہلی میں جماعت کی 75 سالہ جدوجہد پر 2 پروگرام منعقد ہوئے۔ خواتین کے خطاب عام میں 200 خواتین شریک رہیں، جس میں سیکریٹری حلقہ محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ نے خطاب کیا۔ مرد حضرات کے لیے منعقد ہوئے خطاب عام میں 150 افراد شریک رہے۔ سیکریٹری حلقہ ڈاکٹر محمد طاہر متین صاحب مہمان خصوصی رہے۔ 4 مارچ کو اڑپی کی جامع مسجد کے ذمہ داران کے اشتراک سے مسجد درشن کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں برادران وطن نے شرکت کی۔ 5 مارچ کو امیر الخا ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب نے بنگلور میٹرو کے جے نگر یونٹ کا دورہ کیا۔ یہاں پر ایک احتسابی نشست رہی۔ اس موقع پر ایک خصوصی اجتماع بھی منعقد کیا گیا، جس میں جے نگر کے علاوہ بی ٹی ایم اور کورمنگلا کے رفقا بھی شریک رہے۔ ناظم شہر جناب شیخ ہارون صفدر صاحب بھی موجود رہے۔ 5 مارچ کو ضلع رائچور کے سندھنور یونٹ کی جانب سے حی علی الفلاح کے موضوع پر ایک روزہ اجتماع عام منعقد ہوا، جس میں حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں، جماعت اسلامی ہند کے 75 سال، استقبال رمضان اور اتحاد ملت جیسے موضوعات پر خطابات ہوئے۔ سابق امیر الخا جناب محمد اطہر اللہ شریف صاحب، رکن شورا جناب سید عبدالحسیب صاحب اور جناب لال حسین کندگل صاحب خصوصی مقررین رہے۔ 3500 مرد و خواتین اجتماع میں شریک رہے۔ 5 مارچ کو کولار مقامی جماعت کا تربیتی اجتماع منعقد ہوا، جس میں سیکریٹری حلقہ مولانا عبدالغفار حامد عمری صاحب نے خطاب کیا۔ ناظم علاقہ و ناظم ضلع بھی موجود رہے۔ 5 مارچ کو مجلس العلماء تحریک اسلامی ہند بنگلور میٹرو کی جانب سے دوسری علمی مجلس بنگلور کے بی ٹی ایم یونٹ میں استقبال رمضان کے موضوع پر منعقد ہوئی، جس میں مقاصد رمضان، روزہ اور ضبط نفس، روزہ اور جہاد اور قرآن کا مشن جیسے موضوعات پر علماء اکرام کا مذاکرہ ہوا۔ امیر مقامی جناب سید ممتاز منصوری صاحب نے صدارت کی۔ 9 مارچ کو بیجاپور میں برہما کماری تنظیم کی جانب سے منعقد ہوئے یوم خواتین کے پروگرام میں جماعت کی ذمہ دار خواتین نے شرکت کی۔ 9 مارچ کو ٹمکور میں ہوئے یوم خواتین کے پروگرام میں رکن جماعت و رکن فارورڈ ٹرسٹ کرناٹک محترمہ طیبہ کوثر صاحبہ نے خطاب کیا۔ یوم خواتین کے موقع پر ضلع بیجاپور کے تالی کوٹ میں جماعت اور جی آئی او کی جانب سے منتخب خواتین کی تہنیت کی گئی۔ 12 مارچ کو ضلع باگلکوٹ کے الکل میں رفا چیمبر آف کامرس کی جانب سے بزنس میٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں رفا کی ریاستی صدر جناب سید ممتاز منصوری صاحب نے خطاب کیا۔ اس موقع پر جماعت کے 75 سال کے موضوع پر منعقد ہوئے خصوصی پروگرام میں بھی آپ نے خطاب کیا، جس میں تقریباً 500 افراد شریک رہے۔ 12 مارچ کو بنگلور کے شفیع باغ میں جماعت کے زیر انتظام چل رہے لڑکیوں کے مدرسہ جامعۃ الطیبات کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں امیر الخا کے علاوہ سیکریٹری حلقہ و شیخ الجامعہ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی صاحب نے خطابات کیے۔ مولانا رفیق احمد نظامی صاحب حیدرآباد مہمان خصوصی رہے، جنہوں نے یہاں کے اساتذہ سے بھی خطاب کیا۔ 14 مارچ کو ضلع میسور کے ہنسور میں مختلف تنظیموں کے اشتراک سے منعقد ہوئے صحابہ سنگما میں معاون سیکریٹری حلقہ جناب ریاض احمد رون صاحب نے خطاب کیا۔ 15 مارچ کو بیدر میں قائم زکوٰۃ سینٹر کا پہلا سالانہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مرکزی شورا کے رکن جناب عبدالجبار صدیقی صاحب اور دیگر ذمہ داران شریک رہے۔ 16 مارچ کو بنگلور کے بفٹ پر سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کی جانب سے کرناٹک اسمبلی انتخابات کے پیش نظر یوتھ مینیفیسٹو کا اجرا کیا گیا۔ اسی طرح ایس او کرناٹک کی جانب سے اسٹوڈنٹس مینیفیسٹو بھی جاری کیا گیا۔ 16 مارچ کو ناظم علاقہ کولار جناب سید روح اللہ صاحب نے ضلع چکبڑاپور کے گڑی بنڈے کی جامعہ مسجد کے مدرسے کے جلسے میں شرکت اور خطاب کیا۔ 16 مارچ کو کلبرگی میں ریاست کے سیاسی حالات پر مختلف تنظیموں کے درمیان تبادلہ خیال کے لیے یدیڑو کرناٹکا کے عنوان سے ہوئی نشست میں معاون امیر الخا نے شرکت کی۔ اسی طرح کی نشستیں 30 اور 31 مارچ کو بھی منعقد ہوئیں۔ 18 مارچ کو ضلع شیموگا کے سورب میں حضرت عائشہ جامعۃ الصالحات کے سالانہ جلسے میں حلقے کے سیکریٹریز مولانا وحید الدین خان عمری مدنی صاحب اور محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ نے خطابات کیے۔ 19 مارچ کو بنگلور میں اے پی سی آر کرناٹک کی نئی انتظامیہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ایڈوکیٹ پی عثمان صاحب اور ایڈوکیٹ محمد نیاز صاحب کو دوبارہ صدر اور سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ معاون امیر الخا جناب محمد یوسف کنی صاحب نے کارروائی کی نگرانی کی۔ 20 مارچ کو ضلع بیجاپور کے ہڑگینال میں نئی تعمیر شدہ مکہ مسجد کا افتتاح معاون امیر الخا کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ 70 دیہاتوں سے 750 لوگ شریک رہے۔ 20 اور 21 مارچ کو بیجاپور، باگیواڑی، مدے بہاڑ، سندگی، باگلکوٹ، ہندگن، بادامی، گدگ، رون، کپل اور گنگاوتی اسمبلی حلقوں کی جائزہ نشستیں بیجاپور، باگلکوٹ اور گدگ میں منعقد ہوئیں، جن کی صدارت معاون امیر الخا نے کی۔ مارچ کے مہینے میں بیلگام یونٹ کی جانب سے رجوع الی القرآن مہم کے فالو اپ کے طور پر تفہیم القرآن کے 100 سے زائد سیٹ ملت کے افراد میں پہنچائے گئے۔ محترم ناظرین، آج کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ آپ کے میزبان رئیف اللہ خان منصوری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔